السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور۔ الحمدللہ کہ آج جماعت احمدیہ برطانیہ کی اس مسجد جو برمنگھم میں کی جماعت نے بہت بڑا حصہ لے کے تعمیر کی ہے، اس کی تکمیل ہونے پر افتتاح ہو رہا ہے۔ اس مسجد کی اور جو تھوڑی سی بیک گراؤنڈ ہے برمنگھم جماعت کی، اس بارے میں مختصر تھوڑی سی تاریخ بتا دیتا ہوں، چند ایک پوائنٹ۔ یہاں 1960 میں جماعت قائم ہوئی تھی، جو صرف 5 افراد پر مشتمل تھی۔ پھر حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کے وقت میں 1980 میں یہاں پہلا مشن ہاؤس خریدا گیا اور اس کا نام حضور رحمہ اللہ نے بیت البرکات تجویز فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے فضل سے جماعت بڑھنی شروع ہوئی، تو 93 میں مسجد کے لیے نئی جگہ کی تلاش بھی شروع ہوئی، اور 1994 میں برمنگھم کونسل نے یہ جگہ مارکیٹ میں فروخت کے لیے رکھی، تو جماعت نے رابطہ کیا اور اکتوبر میں بڑی برائے نام قیمت پر یہ جگہ مل گئی۔ میر صاحب برائے نام قیمت پہ ملی تھی نا۔ اور یہ ایک اسکول کی عمارت تھی خستہ حال، اور گورنمنٹ کے کاغذات میں ویسے لسٹڈ بلڈنگ تھی۔ خود چاہے لسٹڈ بلڈنگ کا کچھ حال برا کر دیں، لیکن جب کوئی لے لے تو پھر یہ کہتے ہیں اس کو پوری طرح مینٹین کیا جائے۔ بہرحال تو شرط انہوں نے یہی لگائی تھی، یہ برائے نام قیمت میں نے بتائی ہے 200 پاؤنڈ تھی۔
کہ اس کو خوبصورت بنایا جائے گا۔ پھر خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے 96 میں یہاں آ کر اس جگہ کا معائنہ کیا، پسند آئی جگہ۔ یہ تقریباً 2.25 ایکڑ 1.75 ایکڑ ہے رقبہ اس کا، اور اس پہ تقریباً 31,000 مربع فٹ اس کا رقبہ ہے، اور اس تعمیر پہ خرچ ہوا ہے کل بہت سارا خرچ جو ہے والنٹیئرز نے وقار عمل کر کے بچایا ہے، جو میرا اندازہ ہے کہ جتنا خرچ ہوا ہے اس سے تقریباً 1.5 اور ہوگا۔ یہ تقریباً خرچ ہوا ہے 1.6 ملین پاؤنڈ، 16 لاکھ پاؤنڈ۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، برمنگھم جماعت کو بہت بڑا حصہ اس مسجد کے بنانے میں مالی قربانی کا ادا کرنے کی توفیق ملی۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے، اور عمومی طور پہ UK کی جماعت نے بھی مدد کی ہے کافی، اللہ ان سب کو جزا دے۔ اور اس کی نگرانی کرنے والے ڈاکٹر فاروق صاحب اور ناصر خان صاحب نائب امیر ہیں، بڑی محنت سے انہوں نے کام کیا۔ اسی طرح وہی تقریباً ٹیم جو بیت الفتوح میں کام کرتی رہی، والنٹیئرز کی بھی، ورکرز کی بھی، انہوں نے بھی یہاں آ کر کام کیا، اللہ سب کو جزا دے۔ تو یہ سب جو لوگ جنہوں نے مالی قربانیاں بھی کیں، وقت بھی دیا، انہوں نے جماعتی روایات کو قائم رکھا، زندہ رکھا، اور خدا کرے کہ آئندہ بھی ان روایات کو زندہ رکھنے والے رہیں۔ لیکن یاد رکھیں، یہ سب جنہوں نے قربانیاں کیں، جس قربانی کے جذبے سے آپ نے یہ مسجد تعمیر کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے جس جذبے کے تحت آپ نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا ہے، وہ جذبہ مان نہیں پڑ جانا چاہیے، ختم نہیں ہو جانا چاہیے۔ آپ کا اصل جذبہ اس عمارت کی تعمیر کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آنے والوں کے لیے، اکٹھے ہو کر اس کی عبادت کرنے والوں کے لیے ایک جگہ بنانا تھا جو اللہ تعالیٰ کا گھر کہلائے۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل میں تھا کہ لوگ ایک ایسی جگہ میں اکٹھے ہوں اور وہاں اکٹھے ہو کر باجماعت نمازیں ادا کرنے والے ہوں، عبادت کرنے والے ہوں، ایک امام کی آواز کے ساتھ کھڑے ہوں اور بیٹھنے والے ہوں، رکوع کریں اور سجدہ کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا جو نعرہ لگاتے ہیں اپنے عملوں سے بھی اس کا اظہار کریں کہ اے اللہ، ہم ایک ہیں، مسجد میں آ کر نماز پڑھتے وقت بھی ہم ایک ہیں، اور ہم ایک ہیں مسجدوں سے باہر آ کر بھی، اس لیے کہ تیرا حکم ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں۔ ہم خوش قسمت ہیں، ہم احمدی، کہ ہم نے اے اللہ تیری وحدانیت کو قائم کرنے کے لیے آنے والے تیرے امام کو بھی پہچانا ہے، اور پھر تو نے اے اللہ اپنے وعدوں کے مطابق ہمیں اس امام الزمان کے بعد خلافت کے ذریعے سے مضبوط کیا ہے، ہمیں ایک رکھا ہے، اور ہمیں تمکنت عطا فرمائی ہے، ہمیں مضبوطی عطا فرمائی ہے۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں اور تجھ سے صرف تیرا فضل مانگتے ہوئے تجھ سے اس بات کے طالب ہیں
کہ یہ انعام جو تو نے ہم پر کیا ہے اسے ہمیشہ قائم رکھ، اور اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہمیشہ تیرے شکر گزار اور عبادت گزار بندوں میں بنے رہیں، اور تیری وحدانیت کو قائم کرنے کے لیے اور تیری عبادت کرنے کے لیے جو مسجد ہم نے بنائی ہے اسے ہم ہمیشہ آباد رکھیں، اسے ہمیشہ ہمیں آباد رکھنے کی توفیق دے۔ تو جب اس طرح دعائیں اور عمل ہو رہے ہوں گے تو پھر دیکھیں کہ خدا تعالیٰ کس طرح آپ کے خوف کو ہمیشہ امن میں بدلتا چلا جائے گا۔ بس اس بات کو ہمیشہ سامنے رکھیں کہ ہمیں جو کچھ ملنا ہے اور ملا ہے اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے ملا ہے، اور اس کے فضلوں کو حاصل کرنے کے لیے اس کی عبادت کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور نیکیوں کو دنیا میں پھیلانے کی ضرورت ہے۔ یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی مضمون بیان فرمایا ہے کہ جب تمہیں تمکنت مل گئی پھر تمہاری ترجیحات بدل نہیں جانی چاہیے۔ میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، مفہوم بیان کر رہا ہوں تھوڑا سا وضاحت سے، بلکہ تمہیں نمازوں کی طرف بھی زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہوگی تاکہ اللہ کے عبادت گزار بندے بنو اور اس کے فضلوں کو مزید حاصل کرو، اور تمہاری نسلیں بھی ان فضلوں کو حاصل کریں تاکہ تمہاری یہ مضبوطی، یہ تمکنت قائم رہے۔ ایک خدا کے آگے جھکنے والے، اس کی وحدانیت قائم کرنے والے بنے رہیں۔ سورہ نور میں آہستہ استخلاف جسے کہتے ہیں ہم میں بھی یہی مضمون بیان فرمایا گیا ہے کہ خلافت عطا فرمائی تاکہ تمہیں مضبوطی قائم رہے۔ آئندہ بھی یہ انعام ملتا رہے گا انشاءاللہ، لیکن ان کو ملتا رہے گا جو میری عبادت کریں گے۔ فرمایا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یعنی یہ انعام میری عبادت کرنے والوں کے لیے، اس طرح عبادت کرنے والوں کے لیے جو عبادت کا حق ہے، کسی بھی لحاظ سے شرک کرنے والے نہ ہو، چھپا ہوا شرک بھی ان میں نہ پایا جاتا ہو، ایسے عبادت کرنے والوں کو انعام ملتا رہے گا۔ جب نماز کا وقت ہو تو تمام کاروبار بند کر کے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکو، تمہارے کاروبار، تمہاری خواہشات، تمہاری ذمہ داریاں تمہیں اس شرک پر آمادہ نہ کریں، یہ بھی چھپا ہوا ایک شرک ہے۔ تمہیں یہ خیال نہ آ جائے کہ اس وقت تو کام کا وقت ہے، اس وقت تو کاروبار کا وقت ہے، اگر میں نے تھوڑی دیر کے لیے بھی چھٹی کی تو میرا نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ تو اپنے کاروباروں کو میرے مقابلے میں بت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان میں کس طرح مضبوطی آ سکتی ہے؟ پھر کسی نے اولاد کو بت بنایا ہوا ہے، پھر اور اس طرح بے شمار چیزیں، تو یہ سب بت توڑنے ہوں گے۔ ہلکے سے ہلکے شرک سے بھی بچنا ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی بارش بھی ہوگی۔ مسجد کو نمازیوں سے بھرنے کی کوشش کرو گے تو آج جو تم ایک مسجد پہ خوش ہو رہے ہو، اللہ تعالیٰ ایسی ہزاروں مسجدیں تمہیں عطا فرمائے گا۔ لیکن شرط یہی ہے کہ مسجدوں کو نمازیوں سے بھرو۔ آیت استخلاف سے اگلی آیت میں بھی یہی حکم ہے کہ نماز قائم کرو، نماز با جماعت پڑھو۔ غرض مومن وہی ہے، اللہ تعالیٰ کے انعام پانے والے وہی ہیں، خلافت سے وابستہ رہنے والے وہی ہیں
اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو قائم رکھنے والے وہی ہیں جو مسجدوں کو آباد رکھیں گے۔ پھر جو میں نے آیت تلاوت کی اس میں یہ بھی حکم ہے کہ تمہاری یہ مضبوطی جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اس وقت تک قائم رہے گی اور بڑھتی چلی جائے گی جب تک کہ تم زکوٰۃ دینے والے بھی ہوگے، مالی قربانی کرنے والے بھی ہوگے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت میں خصوصیت میں نفس الجماعت بہت ہے، اس کے نظارے ہم روز دیکھتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اچھی باتوں کا حکم دینے والے، ان کو پھیلانے والے اور بری باتوں سے روکنے والے ہو گئے۔ تو یہ سب خصوصیات ہوں گی جن میں اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی ہوگی، اس کے حقوق بھی ادا ہو رہے ہوں گے اور بندوں کے حق ادا کرنے کی بھی کوشش ہو رہی ہوگی، اور نیکیوں کو قائم کرنے اور برائیوں کو روکنے کی کوشش بھی ہو رہی ہوگی۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ انعامات کی بارش بھی ہوتی رہے گی۔ پھر فرمایا کہ یاد رکھو کہ ہر بات کا انجام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اس لیے جو بے شمار دفعہ اللہ تعالیٰ نے مومن کو نماز قائم کرنے کے لیے قرآن کریم حکم دیا ہے، نماز باجماعت ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اس پر مستقل عمل کرتے چلے جانا اور دوسری نیکیوں بھی ساتھ ساتھ بجا لانا، تو ان انعاموں کے وارث ٹھہرو گے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کیے ہیں۔ بس ہر احمدی ہر وقت اپنے دل کو ٹٹولتا رہے کہ اس کے دل میں کوئی مخفی شرک تو نہیں پیدا ہو رہا، اس کی مالی قربانیاں بھی خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہی تھیں اور کسی نام و نمود کے لیے تو نہیں تھیں۔ اس کی عبادتیں بھی خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہی تھیں اور ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی خاطر ہیں اور اس کے خوف اور خشیت کی وجہ سے ہیں تو پھر یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نمازوں میں مسجدوں میں حاضری کم ہو۔ اگر ظہر عصر کی حاضری کم ہے، اپنے اپنے کاموں میں دور ہونے کی وجہ سے اکٹھے نہیں ہو سکتے مسجد میں، تو مغرب عشاء اور فجر کی حاضری تو انتہا تک پہنچنی چاہیے۔ امیر صاحب کہہ رہے تھے کہ اگلے 10-15 سال کے لیے ہمارا خیال ہے کہ مسجد ہمارے لیے کافی ہے۔ میں نے انہوں نے کہا ایک تو اگر سارے نمازی آنے شروع ہوں تو مسجد کافی نہیں ہے، دوسرے کیا خیال ہے آپ کا 10-15 سال تک آپ نے دعوت اللہ کچھ نہیں کرنی، اپنی تعداد کو نہیں بڑھانا؟ پھر یہ بھی ذکر کر دوں کہ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ اس آیت میں آیا ہے کہ نیک باتوں کا حکم دیں گے، اس لیے اس مسجد کے افتتاح کے دن سے یہ بھی عہد کریں کہ آپس میں بھی پیار اور محبت سے رہیں گے، تمام رنجشیں دور کریں گے اور اس مسجد سے ہمیشہ امن کا پیغام، سلامتی کا پیغام دنیا کو پہنچاتے رہیں گے۔ اور پھر اس نیت سے مسجد میں آ کر دعا بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ذاتی دعائیں بھی قبول فرمائے گا اور جماعتی مضبوطی بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ پھر صرف یہی نہیں کہ خود ہی مسجد میں آنا ہے بلکہ اپنے اولادوں کو بھی مسجد میں لانا ہے اور ان کا بھی مسجد سے تعلق پیدا کرنا ہے، ان کو بھی یہ خدا کی عبادت کی طرف توجہ پیدا کروانی ہے، ان کی بھی اس نہج پہ تربیت کرنی ہے کہ ان کو بھی احساس ہو کہ ان کا اوڑھنا بچھونا نمازوں میں ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں ہے۔ اس معاشرے میں جہاں وہ رہ رہے ہیں انہیں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کی تربیت کرنی ہوگی، ان کو برے بھلے کی تمیز سکھانی ہوگی۔ اگر
اپنے گھر سے ہی ان نیکیوں کو پھیلانے اور نمازوں کو قائم کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر تو کامیابی ہوگی. اگر نہیں کریں گے تو باہر بھی کوئی اثر نہیں ہوگا، اس کا کوئی دعوت اللہ بھی کارگر نہیں ہوگی. اگر ہر عہدیدار، خواہ وہ جماعتی عہدیدار ہو یا ذیلی تنظیم و انصار خدام یا لجنہ کے عہدیدار ہوں، ان نیکیوں اور عبادتوں کو اپنے گھروں میں رائج نہیں کریں گے تو باہر بھی کوئی آپ کی بات نہیں سنے گا. انقلاب لانے والے پہلے اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں. وہی قوم ترقی کرتی ہے جن کے لیڈروں کے اپنے نمونے اعلیٰ ہوں، جن کے عہدیدار خود مثالیں قائم کرنے والے بنے. بس یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جماعت کے ہر فرد پر، ہر بچے پر، ہر بڑے پر، ہر عہدیدار پر، کہ اللہ تعالیٰ کے انعام کی قدر کرتے ہوئے پاک نمونے دکھائیں، عبادتوں کے معیار قائم رکھیں، تاکہ سب سے بڑی نعمت جو خلافت کی نعمت ہے وہ آپ میں ہمیشہ قائم رہے. نمازوں کی اہمیت کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر تاکید فرمائی ہے، اور ڈرا کر بھی اور جزا کے لالچ کے ساتھ بھی اس طرح توجہ دلائی ہے. اس بارے میں چند روایات سناتا ہوں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز ترک نماز ہے. دیکھیں اس قدر سخت ارشاد ہے کہ مومن وہ ہے، ایمان لانے والا وہ ہے جو نمازوں میں باقاعدہ ہے، ورنہ اس میں اور کافر میں کوئی فرق نہیں. اللہ تعالیٰ نے تو اپنے بندوں سے نرمی کے سلوک کرنے کے لیے کئی سہولتیں دی ہوئی ہیں. اگر پھر بھی کوئی توجہ نہیں دیتا تو پھر یہ بدقسمتی ہے اور انتہائی بھیانک انجام ہے جو بتایا گیا اس حدیث میں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس سلسلے میں کبھی کبھار کوئی غلطی ہوتی جاتی ہے تو درگزر فرمانے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے اور فرماتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب عز و جل فرشتوں سے فرمائے گا، حالانکہ وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے، کہ میرے بندے کی نماز کو دیکھو، کیا اس نے اسے مکمل طور پر ادا کیا تھا یا نامکمل چھوڑ دیا. بس اگر اس کی نماز مکمل ہوگی تو اس کے نامہ اعمال میں مکمل نماز لکھی جائے گی، اور اگر اس نماز میں کچھ کمی رہ گئی ہوگی تو فرمائے گا دیکھیں کیا میرے بندے نے کوئی نفلی عبادت کی ہوئی ہے. بس اگر اس نے کوئی نفلی عبادت کی ہوگی تو فرمائے گا کہ میرے بندے کی فرض نماز میں جو کمی رہ گئی تھی وہ اس کے نفل سے پوری کر دو. پھر تمام اعمال کو اسی طرح تمام اعمال کا اسی طرح مواخذہ کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کی نظر میں نماز پڑھنے والی کتنی قدر ہے. ظاہر ہے جو باقاعدہ نمازی ہوں گے انہیں نفلوں کی طرف بھی توجہ ہوگی، وہی نفل پڑھنے والے بھی ہوں گے. تو فرمایا کہ اگر ایسے لوگوں کی فرض نمازوں میں کوئی کمی رہ جائے تو یہ نفلوں سے پوری کر دو، کیونکہ جسے نفلوں کی عادت ہے وہ فرض یقیناً جان بوجھ کر نہیں چھوڑ سکتا. کوئی عذر ہوگا تو وہ نماز میں نہیں آ سکے گا. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ذرا غور کریں کہ اگر کسی کے دروازے کے پاس سے نہر گزرتی ہو، وہ اس میں ہر روز 5 مرتبہ نہاتا ہو، تو کیا اس کے جسم پر کچھ بھی میل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ نے عرض کی اس کی میل میں سے کچھ بھی باقی نہ رہے گا. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے. اب یہ حدیث ہے
عموماً بہت سارے لوگوں نے سنی ہوگی، ذہن میں ہوتی ہے، کہیں حوالہ دینا ہو تو پیش بھی کر دیتے ہیں، لیکن عمل بہت کم ہو رہا ہوتا ہے اس پر۔ اس لیے کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی جگالی کرتے رہنا چاہیے، ان کو دہراتے رہنا چاہیے۔ اب کون ہے دنیا میں جسے ذرا سا بھی خدا کا خوف ہو اور وہ یہ کہے کہ میں خطا کار نہیں ہوں یا میرے اندر کمزوریاں نہیں ہیں؟ تو مومن کے لیے خوشخبری ہے کہ تمہاری یہ ساری خطائیں، کمزوریاں، غلطیاں معاف ہو سکتی ہیں، دور ہو سکتی ہیں، بشرطے کہ نمازیں باقاعدہ ادا کرنے والے ہو۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نماز اصل میں دعا ہے۔ نماز کا ایک ایک لفظ جو بولتا ہے وہ نشانہ دعا کا ہوتا ہے۔ اگر نماز میں دل نہ لگے تو پھر عذاب کے لیے تیار رہے، کیونکہ جو شخص دعا نہیں کرتا وہ سوائے اس کے کہ ہلاکت کے نزدیک خود جاتا ہے، اور کیا ہے۔ ایک حاکم ہے جو بار بار اس امر کی ندا کرتا ہے کہ میں دکھیاروں کا دکھ اٹھاتا ہوں، یعنی آواز دے رہا ہے، مشکل والوں کی مشکل حل کرتا ہوں، میں رحم کرتا ہوں، بے کسوں کی امداد کرتا ہوں، لیکن ایک شخص جو کہ مشکل میں مبتلا ہے اس کے پاس سے گزرتا ہے اور اس کی ندا کی پرواہ نہیں کرتا، نہ اپنی مشکل کا بیان کر کے طلب امداد کرتا ہے، تو سوائے اس کے کہ وہ تباہ ہو، اور کیا ہوگا۔ یہی حال خدا تعالیٰ کا ہے کہ وہ تو ہر وقت انسان کو آرام دینے کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ کوئی اس سے درخواست کرے۔ دعا کے لیے ضروری ہے کہ نافرمانی سے باز رہے اور دعا بڑے زور سے کرے، کیونکہ پتھر پر پتھر زور سے پڑتا ہے تب آگ پیدا ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، با جماعت نماز پڑھنا کسی شخص کے اکیلے نماز پڑھنے سے 25 گنا زیادہ ثواب کا موجب ہے۔ اور مزید فرمایا، اور رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے نماز فجر پر جمع ہوتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں یہی ہے کہ 27 گنا زیادہ افضل ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کے پیش نظر باجماعت نماز پڑھنے کو بہرحال فوقیت دی ہے، افضل ٹھہرایا ہے۔ اور پھر آگے فجر کی نماز کی اہمیت بھی واضح فرمائی کہ اس پر جب تم نیند سے اٹھ کر نماز پڑھنے گاؤ گے تو استقبال کرنے والے، تمہارے لیے دعائیں کرنے والے فرشتوں کی تعداد بھی دوسری نمازوں میں نسبت زیادہ ہوگی۔ وہاں جانے والے بھی یہ کہتے ہیں، فرشتے بھی کہہ رہے ہوں گے کہ اس کی نیکیاں شمار کرتا جاؤں کہ نماز میں آ رہا ہے، اور آنے والے بھی یہ کہتے ہیں کہ نیکیاں شمار کر لو کہ نماز میں آیا ہے۔ تو فجر کی نماز کا تو کئی گنا زیادہ ثواب ہے۔ پھر ایک روایت ہے، حضرت جریر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت ان شرائط پر کی کہ میں نماز قائم کروں گا، زکوٰۃ ادا کروں گا، ہر مسلمان کا خیر خواہ رہوں گا، اور یہ کہ میں مشرکوں سے تعلقات نہ رکھوں گا۔ اب یہ مشرکوں سے تعلقات نہ رکھنے کی شرط بھی اس لیے ہے کہ زیادہ دوستیاں ایسے لوگوں سے جن کو خدائے واحد پر یقین نہ ہو، کم علم والے میں خدا سے دوری کے باعث بن سکتی ہیں، ایسی باتیں اس کی عبادت سے دور لے جا سکتی ہیں۔ خاص طور پر نوجوانوں کو اپنے ماحول کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے دوستوں کا جائزہ لینا چاہیے، کہیں کوئی خاموشی سے غیر محسوس طریقے سے آپ کو اپنے زیر اثر تو نہیں کر رہا، خدا کی عبادت کا جو مقصد ہے اس سے دور تو نہیں کر رہا، اور آپ کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں شامل ہونے کا جو مقصد ہے اس سے دور تو نہیں کر رہا۔ وہی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب لایا جائے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اے معاذ، اللہ کی قسم یقیناً میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، اے معاذ،
میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ تم ہر نماز کے بعد یہ دعا کرنا نہ بھولنا، اللہم اعنی علی ذکرے کا و شکرے کا و حسن عبادت کا، کہ اے اللہ تو مجھے توفیق عطا کر کہ میں تیرا ذکر، تیرا شکر اور اچھے انداز میں تیری عبادت کر سکوں۔ دیکھیں کیا پیارا انداز ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف توجہ دلانے کا۔ اور پھر جب انسان خدا سے اس طرح دعا مانگ رہا ہو تو اللہ تعالیٰ کی اس کی تو عبادت کی توفیق ہی بڑھا دیتا ہے۔ پھر زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رات کو دیر تک عبادت کرتے، یہاں تک کہ جب رات کا آخری وقت ہوتا تو اپنے اہل و عیال کو الصلاۃ یعنی نماز کا وقت ہو گیا کہتے ہوئے جگاتے اور قرآن مجید کی آیت تلاوت فرماتے کہ وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، یعنی اور تو اپنے اہل کو نماز کی تاکید کرتا رہے اور تو خود بھی اس پر قائم رہے، اور ہم تجھ سے رزق نہیں مانگتے بلکہ ہم تجھے رزق دے رہے ہیں، اور انجام تقویٰ کا ہی بہتر ہے۔ اس طرح ہر احمدی کو اپنے بیوی بچوں کو نماز کی تلقین کرتے رہنا چاہیے، اس کے لیے اٹھاتے رہنا چاہیے، نمازوں پہ لاتے رہنا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ انعامات اس وقت تک نازل فرماتا رہے گا جب تک کہ خود بھی اور اپنی نسلوں کو بھی عبادت کی طرف مائل رکھیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نمازوں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا چاہیے کہ نماز ہی وہ شے ہے جس سے سب مشکلات آسان ہو جاتے ہیں اور سب بلائیں دور ہوتی ہیں، مگر نماز سے وہ نماز مراد نہیں جو عام لوگ رسم کے طور پر پڑھتے ہیں، بلکہ وہ نماز مراد ہے جس سے انسان کا دل گداز ہو جاتا ہے اور آستانہ احدیت پر گر کر ایسا محو ہو جاتا ہے کہ پگھلنے لگتا ہے۔ یاد رکھو یہ نماز ایسی چیز ہے کہ اس سے دنیا بھی سنور جاتی ہے اور دین بھی، لیکن اکثر لوگ جو نماز پڑھتے ہیں تو وہ نماز ان پر لعنت بھیجتی ہے، جیسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، یعنی لعنت ہے ان نمازیوں پر جو نماز کی حقیقت سے ہی بے خبر ہوتے ہیں۔ نماز تو وہ چیز ہے کہ انسان اس کے پڑھنے سے ہر ایک طرح کی بدعملی اور بے حیائی سے بچایا جاتا ہے، مگر جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں اس طرح کی نماز پڑھنی انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی، اور یہ طریق خدا کی مدد اور استعانت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، اور جب تک انسان دعاؤں میں نہ لگا رہے اس طرح کا خشوع اور خضوع پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے چاہیے کہ تمہارا دن اور تمہاری رات ورز کوئی گھڑی دعاؤں سے خالی نہ ہو۔ خدا کرے کہ کسی احمدی کی نماز بھی بے خبری کی نماز نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لینے والی نماز نہ ہو، بلکہ اس کے انعاموں کو حاصل کرنے والی نماز ہو۔ ہر احمدی کی نماز اس کی ذات پر، اس کے خاندان پر بھی انعامات لانے والی ہو، اور جماعتی طور پر بھی یہ دعائیں اکٹھی ہو کر جماعت میں مضبوطی کا پیدا کرنے والی ہوں۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں نماز میں جو جماعت کا زیادہ ثواب رکھا ہے اس میں یہی غرض ہے کہ وحدت پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس وحدت کو عملی رنگ میں لانے کی یہاں تک ہدایت اور تاکید ہے کہ باہم پاؤں بھی مساوی ہوں اور صف سیدھی ہو اور ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ گویا ایک ہی انسان کا حکم رکھیں اور ایک کے انوار دوسرے میں سرایت کر سکیں، وہ تمیز جس سے خودی اور خود غرضی پیدا ہوتی ہے نہ رہے۔ یہ خوب یاد رکھو کہ انسان میں یہ قوت ہے کہ وہ دوسرے کے انوار کو جذب کرتا ہے۔ پھر اسی وحدت کے لیے حکم ہے کہ روزانہ نمازیں محلہ کی مسجد میں اور ہفتہ کے بعد شہر کی مسجد میں اور پھر سال کے بعد عیدگاہ میں جمع ہوں، اور کل زمین کے مسلمان سال میں ایک مرتبہ بیت اللہ میں اکٹھے ہوں۔ ان تمام احکام کی غرض وہی وحدت ہے۔ اور اس وحدت کے اس ضمن میں اتنا بھی عرض کر دوں کہ مردوں کو تو عموماً عادت بچوں کو پڑ جاتی ہے، لیکن عورتوں کی طرف سے یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کی صفیں نہ سیدھی ہوتی ہیں نہ ایک صف میں کھڑی ہوتی ہیں،
جس کو جہاں جگہ ملے کھڑی ہو جاتی ہیں، بیچ میں بعض دفعہ کئی صفیں خالی ہوتی ہیں. اس لیے لجنہ معاہلہ کی جو تنظیم ہے، ان کے جو عہدیدار ہیں، ان کی سیکٹری تربیت ہیں، صدر ہیں، وہ اپنی لجنات کو بھی اس طرح توجہ دلائیں کہ جب مسجدوں میں آئیں تو پہلے پہلی صف مکمل کریں، پھر دوسری صف، اور جو بچوں والی خواتین ہیں وہ آخر میں جا کے بچوں کو علیحدہ لے کے بیٹھیں. اول تو بچوں کے ساتھ آنے کی ضرورت نہیں، ان پہ اتنا فرض ہی نہیں، لیکن عیدوں اور جمعوں پہ اگر انتظام ہوتا ہے جہاں علیحدہ، وہاں بیٹھنا چاہیے. اور صفیں بہرحال تسلسل سے بننی چاہیے اور قائم رہنی چاہیے. پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں نماز سے بڑھ کر اور کوئی وظیفہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں حمد الہی ہے، استغفار ہے، درود شریف، تمام وظائف اور اوراد کا مجموعہ، یہی نماز ہے. تو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ بعض لوگ خط لکھتے ہیں کہ کوئی خاص دعا، کوئی خاص وظیفہ بتائیں. ملاقات میں بھی بعض عورتیں اور مرد اس بات کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جب پوچھو تو پتہ لگتا ہے کہ بعض خواتین بھی مرد بھی نمازیں بھی پوری نہیں پڑھ رہے ہوتے اور وظیفے کی تلاش میں ہوتے ہیں. حالانکہ پہلے اس بنیادی حکم پر تو عمل کریں، اور جب اس پر عمل کریں گے تو جیسا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تمام باتیں، وظیفے، ذکر اسی میں آ جائیں گے. نماز کو اگر سنوار کر پڑھا جائے تو اسی میں تسلی ہو جاتی ہے. ایک شخص نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور، نماز کے متعلق ہمیں کیا حکم ہے؟ فرمایا نماز ہر ایک مسلمان پر فرض ہے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قوم اسلام لائی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہمیں نماز معاف فرما دی جاوے کیونکہ ہم کاروباری آدمی ہیں. کاروباری لوگوں کے لیے ذرا نوٹ کر لیں، مویشی وغیرہ کے سبب سے کپڑوں کا کوئی اعتماد نہیں ہوتا اور نہ ہمیں فرصت ہوتی ہے. تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ دیکھو، جب نماز نہیں ہے تو ہے ہی کیا؟ وہ دین ہی نہیں ہے جس میں نماز نہیں. نماز کیا ہے؟ یہی کہ اپنے عجز و نیاز اور کمزوریوں کو خدا کے سامنے پیش کرنا اور اسی سے اپنی حاجت روائی چاہنا، کبھی اس کی عظمت اور اس کے احکام کی بجا آوری کے واسطے دست بستہ کھڑا ہونا، اور کبھی کمار، مذلت اور فروتنی سے اس کے آگے سجدہ میں گر جانا، اس سے اپنی حاجات کا مانگنا، یہی نماز ہے. ایک سائل کی طرح کبھی اس مصول کی تعریف کرنا کہ تو ایسا ہے، اس کی عظمت اور جلال کا اظہار کر کے اس کی رحمت کو جنبش دلانا، پھر اس سے مانگنا. بس جس دین میں یہ نہیں، وہ دین کیا ہے؟ انسان ہر وقت محتاج ہے، اس سے اس کی رضا کی راہیں مانگتا رہے اور اس کے فضل کا اسی سے خواستگار ہو، کیونکہ اسی کی دی ہوئی توفیق سے کچھ کیا جا سکتا ہے. اے خدا، ہم کو توفیق دے کہ ہم تیرے ہو جائیں اور تیری رضا پر کاربند ہو کر تجھے راضی کر لیں. خدا تعالیٰ کی محبت، اس کا خوف، اس کی یاد میں دل لگا رہنے کا نام نماز ہے، اور یہی دین ہے. بس وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ بعض مجبوریوں اور بعض کاموں کی وجہ سے نمازیں نہیں وقت پہ پڑھ سکتے، ان کو یہ ارشاد اور یہ حدیث اپنے سامنے رکھنی چاہیے. کپڑے گندے ہونے کا بہانہ نہ صحیح، کوئی اور بہانہ ہی صحیح، لیکن بات یہی ہے کہ کسی بہانے سے نماز کو ٹالا جا سکے. بس یہ بنیادی ستون ہے، اس کی طرف ہر احمدی کو بہت توجہ دینی چاہیے اور ٹالنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر آپ فرماتے ہیں جہاں تک ہو سکے پاک اور صاف ہو کر اور نفی خطرات کر کے نماز ادا کریں، اور کوشش کریں کہ نماز ایسی گری ہوئی حالت میں نہ رہے، اور اس کے جس قدر ارکان حمد و ثنا، حضرت عزت اور توبہ اور استغفار اور دعا اور درود ہیں، وہ دلی جوش سے صادر ہوں. لیکن یہ تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ ایک فوق العادت محبت ذاتی اور خشوع ذاتی اور محبیت سے بھرا ہوا ذوق اور شوق اور ہر ایک قدورت سے خالی حضور اس کی نماز میں پیدا ہو جائے. یعنی ہر ایک کے لیے مشکل نہیں ہے کہ آسان نہیں ہے کہ یہ اس طرح کی جو کیفیت ہے وہ پیدا ہو جائے. گویا یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ گویا وہ خدا کو دیکھ لے، اور ظاہر ہے کہ جب تک نماز میں کیفیت پیدا نہ ہو وہ نقصان سے خالی نہیں.
اسی وجہ سے خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ متقی وہ ہیں جو نماز کو کھڑی کرتے ہیں، اور کھڑی وہی چیز کی جاتی ہے جو گرنے کے لیے مستعد ہے۔ بس آیت یقیمون الصلاۃ تک یہ معنی ہے کہ جہاں تک ان سے ہو سکتا ہے نماز کو قائم کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور تکلف اور مجاہدات سے کام لیتے ہیں، مگر انسانی کوششیں بغیر خدا کے فضل کے بیکار ہیں۔ یہ ساری چیزیں فرمایا کہ اس طرح پیدا نہیں ہو سکتی، اس کے لیے باہر کوشش کرنی ہوگی ایک تو، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگنا ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر یہ سب چیزیں بیکار ہیں۔ پھر جب یہ نمازیں پڑھنے والے ہو جائیں، پھر نفلوں سے اپنی باتیں سجانے کا بھی حکم ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ فرائض کی طرف توجہ ہو، نماز قائم کرنے کی طرف توجہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کا آخری پہر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں۔ یعنی رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ نیچے آتا ہے، کہتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اس کو بخش دوں، کوئی ہے جو مجھ سے رزق طلب کرے تو میں اس سے رزق ادا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے اپنی تکلیف کے دور کرنے کے لیے دعا کرے تو میں اس کی تکلیف دور کروں۔ اللہ تعالیٰ یوں ہی فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح صادق ہوتی ہے۔ بس سارے احمدی کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ابدی بنانے کے لیے، ہمیشہ کے لیے قائم رکھنے کے لیے، نمازوں کے قیام کے لیے مسجدوں کو بھی آباد رکھیں اور نفلی عبادتوں کی طرف بھی توجہ دیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو خدا تعالیٰ کے لیے حضور تضرع اور زاری کرتا ہے، خدا تعالیٰ کے حضور تضرع اور زاری کرتا ہے اور اس کے حدود و احکام کو عظمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس کے جلال سے ہیبت زدہ ہو کر اپنی اصلاح کرتا ہے، وہ خدا کے فضل سے ضرور حصہ لے گا۔ اس لیے ہماری جماعت کو چاہیے کہ وہ تہجد کی نماز کو لازم کر لیں، جو زیادہ نہیں وہ 2 ہی رکعت پڑھ لے، کیونکہ اس کو دعا کرنے کا موقع بہرحال مل جائے گا۔ اس وقت کی دعاؤں میں ایک خاص تاثیر ہوتی ہے، کیونکہ وہ سچے درد اور جوش سے نکلتی ہیں۔ جب تک ایک خاص سوز اور درد دل میں نہ ہو اس وقت تک ایک شخص خواب راحت سے بیدار کب ہو سکتا ہے؟ بس اس وقت کا اٹھنا ہی ایک درد دل پیدا کر دیتا ہے، جس سے دعا میں رقت اور اضطراب کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہی اضطراب اور اضطرار قبولیت دعا کا موجب ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر اٹھنے میں سستی اور غفلت سے کام لیتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ درد اور سوز دل میں نہیں، کیونکہ نیند تو غم کو دور کر دیتی ہے۔ لیکن جب کہ نیند سے بیدار ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ کوئی درد اور غم نیند سے بھی بڑھ کر ہے جو بیدار کر رہا ہے۔ پھر ایک اور بات بھی ضروری ہے جو ہماری جماعت کو اختیار کرنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ زبان کو فضول گوئیوں سے پاک رکھا جاوے۔ زبان وجود کی ڈیوڑی ہے، اور زبان کو پاک کرنے سے گویا خدا تعالیٰ وجود کی ڈیوڑی میں آ جاتا ہے۔ جب خدا تعالیٰ ڈیوڑی میں آ گیا تو پھر اندر آنا کیا تعجب ہے۔ پھر یاد رکھو کہ حقوق اللہ اور حقوق عباد میں دانستہ ہرگز غفلت نہ کی جاوے۔ جو ان امور کو مد نظر رکھ کر دعاؤں سے کام لے گا، یا یوں کہو کہ جسے دعا کی توفیق دی جاوے گی، ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا فضل کرے گا۔ پھر آپ نے فرمایا اے وہ تمام لوگوں جو اپنے تئیں میری جماعت میں شمار کرتے ہو، جو اپنے آپ کو میری جماعت میں شمار کرتے ہو، آسمان پر تم اس وقت میری جماعت شمار کیے جاؤ گے جب سچ مچ تقویٰ کی راہوں پر قدم مارو گے۔ سو اپنی 5 وقتہ نمازوں کو ایسے خوف اور حضور سے ادا کرو کہ گویا تم خدا تعالیٰ کو دیکھتے ہو، اور اپنے روزوں کو خدا کے لیے صدق کے ساتھ پورے کرو۔ ہر ایک جو زکوٰۃ کے لائق ہے وہ زکوٰۃ دے، اور جس پر حج فرض ہو چکا ہے اور کوئی معنی نہیں وہ حج کرے۔ نیکی کو سنوار کر ادا کرو اور بدی کو بیزار ہو کر ترک کرو۔ یقیناً یاد رکھو کہ کوئی عمل خدا تک نہیں پہنچ سکتا جو تقویٰ سے خالی ہے۔ ہر ایک نیکی کی جڑ تقویٰ ہے۔ جس عمل میں یہ جڑ نہیں ہوگی وہ عمل بھی ضائع نہیں ہو سکتا۔ جس عمل میں یہ جڑ ضائع نہیں ہوگی وہ عمل بھی ضائع نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اقدس مسیح موعود کی جماعت میں حقیقت میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں، ہماری قربانیاں، ہمارا نیکیوں پر قائم رہنا، اپنی نسلوں
میں انہیں رائج کرنا اور ان کو پھیلانے کی تمام کوششیں خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو جائیں تاکہ ہم اس کے انعاموں کے وارث ٹھہریں اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق تمکنت حاصل کریں اور تمکنت حاصل کرنے والوں میں شمار کیے جانے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے دین کو پھیلانا ہے، مومنین کے گروہ کو تمکنت اور مضبوطی عطا فرمانی ہے۔ ہر ایک کو یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ میں بھی ان میں شامل ہو کر اس سے حصہ پانے والا بنوں، کہیں دھتکارا نہ جاؤں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس وقت ہوگا جب اس کے خوف اور اس کی خشیت کی وجہ سے مسجدوں کو آباد کرو گے، مسجدوں میں آؤ گے، باجماعت نمازوں کی طرف توجہ دو گے، عباد الرحمن بنو گے۔ بس ہماری یہ مسجد بھی اور ہماری تمام مساجد بھی اگر اس جذبے سے نمازیوں سے بھری رہیں تو پھر کوئی طاقت بھی آپ کی مضبوطی میں کبھی رخنا نہیں ڈال سکتی، کبھی کچھ کمزور نہیں کر سکتی، آپ کی تمکنت کو چھین نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ معیار قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔ اسلام اسلام